اور ایک اس سنسار میں سکھی رہنا. اس سنسار میں سکھی رہنا. تو اس سنسار کے سکھی رہنے کے لیے وید مارگ ہے. وید مارگ کی کنجی کیا ہے؟ شیو سنکلپم استو. ہمیشہ اچھا خیال رکھو. جس گھر میں جھگڑا ہے، خاوند بیوی کی نہیں بنتی، باپ بیٹے نہیں بنتی، دل میں کدورت ہے، وہاں آج بھی سکھ نہیں اور کل بھی سکھ نہیں. کوئی آدمی اس دنیا میں بچ نہیں سکتا. کیوں؟ تمہارے خیال میں بڑی طاقت ہے. تم رات کو سپنے میں کسی کو غصہ آتا ہے، تم کو مکہ مارتے ہو تو تمہارا ہاتھ پھیل جاتا ہے. اگر سپنے میں تم ڈر جاتے ہو تو تمہاری زبان بڑبڑاتی ہے. عورتوں کا پتہ نہیں، مرد اپنے خیال سے ایک عورت کو سپنے میں بنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ بھوگ کرتے ہیں، ان کا بیج نکل جاتا ہے. جب سپنے کا خیال تمہارے جسم پر اثر کرتا ہے تو جب دنیا میں رہتے ہو جاگتے ہوئے، جو کچھ تم سوچتے ہو، کسی سے دویش ہے، کسی سے نفرت ہے، وہ تمہارے جسم پر اثر نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا. آپ نے دیکھنا، یہ موجودہ جو سسٹم ہے الیکشن کا، اس نے گھر گھر میں نفرت پھیلائی ہوئی ہے، اور اس کا انجام ایسا برا نکلے گا کہ لوگ یاد کریں گے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، عرب میں، اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، کہیں سکھ اور شانتی ہے؟ سوچو. تو میرے ذمہ چونکہ ڈیوٹی کی تعلیم بدل جانا، اس واسطے میں یہ تعلیم بدلے جا رہا ہوں کہ اپنے من وچن کرم سے شدھ رہنے کی کوشش کرو. جس گھر میں کرا ہے وہاں کبھی سکھ نہیں. وہ شریر کے اوپر اثر کرتا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. یہ تو ہے تم گرہستھیوں کے لیے. اب من کو شدھ رکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ پہلے ستسنگ چاہیے. ان آدمیوں کا جو من کے شدھ ہوں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. میں گرو بن گیا، پکھنڈ جگا لیا، پیسہ اکٹھا کر لیا، جائیداد بنا لی، اور مرنے کے بعد اپنے پتروں کو پوتروں کو دے گئے. ان سے یہ امید کرنا کہ ان کے ستسنگ سے تمہارا بھلا ہوگا، میں نہیں مانتا. میں نہیں مانتا. نرنکاریوں کا حال تم دیکھو. نرنکاری نے اپنے لڑکے کو گدی دی، ہنسا والے نے اپنے لڑکے کو گدی دی. یہ سب پکھنڈ ہے. میں چاہتا ہوں میں تمہاری طرح گرہستی ہوں. تم ان گروؤں کے جال میں یا مذہبوں کے جال میں مت پھنسو. اپنی کرنی کو ٹھیک کرو. کسی گرو نے، کسی مہاتما نے، کسی نے تمہارے کرم کو نہیں بدلنا. اگر بدلنا ہے تو تم نے بدلنا ہے. کرم کا پھل تو بھگتنا پڑے گا، مگر جان ہو جانے سے اس کا دکھ سکھ نہیں مناؤ گے. میں نے یہ سمجھا. سمجھ گئے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ سوکشم روحیں مل سکتی ہیں،
اب میں نے جو اس کو لڑکے کو سائنس کا پرچہ حل کرایا، اب میں تو سائنس جانتا نہیں اور نہ میں گیا، وہ جو اس کو بتانے والا تھا وہ برہمنڈ میں کوئی سائنٹسٹ کی خیالات تھے جنہوں نے اس کو مدد دی۔ سمجھ گیا میری بات کو؟ ہم کو نظر آئے یا نہ آئے، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک روح مری ہوئی یہاں بھی باتیں کر سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ کئی واقعات میں نے دیکھے، ہر چیز ممکن ہے اور ہر چیز ناممکن ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا غلط ہے، میں تو وہ بات کہتا ہوں جو تجربہ میرے میں آیا ہے۔ اس دنیا میں اس من کے چکر میں کوئی سکھی نہیں۔ تم اپنے من کے حال کو دیکھو، کبھی دکھی ہو، کبھی سکھی ہو، کبھی خوشی ہو۔ وہ کہتا ہے اس کا کوئی پیٹ نہیں، اگم پنج اتنا ہے کوئی نہیں۔ تو گرو باہر نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ اگر تم صرف باہر گرو سے ہی پریم کرتے رہو گے تمہارا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ میری بات سن لو، آنکھیں کھول کے سن لو۔ اگر بیڑا پار ہوا ہوتا آپ کا تو آپ کے گرو کے دیہانت ہونے پر، جو میرے گرو بھائی تھے، آپ دوسری جگہ نہ جاتے۔ بات بالکل صاف کرتا ہوں، کوئی جگہ ایسی بات میں نہیں گیا دوسری جگہ، کیونکہ مجھ کو ان کی زندگی میں ہی راز کا میں پتہ مل گیا تھا، اور راز وہ تھا کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا۔ بس بغداد میں ایسے کیس میں نے دیکھے، یہاں دیکھے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ من کے چکر سے نکلنے کیسے؟ گرو کی دیا، گرو نے پھونک مار کے دیا نہیں کرنی، تم بھولے ہوئے ہو۔ گرو نے بچن کہنے ہیں، بات کہنی، اس بات کو سمجھ جاؤ گے تمہارا بیڑا پار۔ اب میں بات کو کیا سمجھا؟ جاتا کہ دربار میں میں نے بڑی سیوا کی ہے، بڑا پریم کیا ہے۔ تم لوگ جو دنیا مانگنے کے لیے جاتے ہو بھکاری بن کے، اور ہم سب کچھ دینے کے لیے جایا کرتے۔ بھکاری کی کبھی کوئی عزت کرتا ہے؟ مانگنے والا آیا، ٹھیک آپ نے کیا، آپ نے 8 آنے یا 4 آنے دے دیے، جا بھائی کام کر۔ اس بھکاری کی عزت نہیں۔ تم لوگ گرو سے یا پرماتما سے دولت مانگتے ہو، پتر مانگتے ہو یا کوئی چیز مانگتے ہو، تم بھکاری ہو، تمہاری کوئی عزت پرمارس کے میں نہیں ہے۔ بات سچی کرتا ہوں۔ جس طرح ہم بھکاری ہمارے دروازے پر آتا، جی چاہے تو ہم اس کو کچھ دے دیں، پھر اس کی عزت نہیں ہے۔ ایسے ہی جو شخص اس پرماتما سے یا گرو سے دنیا اور دولت مانگتا ہے، سنسار مانگتا ہے، وہ بھکاری ہے۔ اس کی عزت اس قدرت کے دربار میں نہیں ہے۔ مالک سے مالک کو مانگا کرو، تم اس کے ہو جاؤ، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ کتنی میں نے سچائی سے بات کی ہے۔ تم لوگ آتے ہو، بابا ہمارا پتر ہو جائے، بابا ہمارا لڑکی کی شادی ہو جائے۔ ارے وہ تو جن کی جہاں جہاں ہونی ہے وہ ہو جائیں گے، مگر ہم لوگ بھکاری ہیں۔ بھکاری کی کوئی عزت نہیں۔
آپ ظاہرہ دیکھ لو. اس واسطے مالک سے سوائے اس کے پریم کے یا اپنے گھر جانے کے جو اچھے مہا پروش ہیں وہ دنیا نہیں مانگتی. یہ دنیا جو کچھ ہم نے کرم کیے ہمیں وہ ملتے ہیں. دیکھو بڑے بڑے سادھوؤں کو مہاتماؤں کو کتنی کتنی تکلیفیں آئیں جو ان کے اپنے کرم تھے. آج کل ایک ہم گروؤں نے چونگ بنایا ہوا ہے، نام لے جاؤ نام دو، گرو تمہارے سارے پاپ لے لیتا ہے، پچھلے کرم لے لیتا ہے. اور دنیا ان باتوں میں پھنس کر لٹ گئی. میں پوچھتا ہوں کہ بابا جامل سنگھ نے بابا ساون سنگھ کو نام دیا، اگر یہ ٹھیک ہوتا کہ سارے کرم گرو نے دے لیے تو بابا ساون سنگھ کی ٹانگ کیوں ٹوٹتی؟ کیوں ٹوٹتی؟ آپ اتنے بیمار کیوں ہوتے؟ لڑکا جوان کیوں مرتا؟ تو ثابت ہوا کہ یہ سب ہم لوگوں نے ایک پکھنڈ کا جال بنایا ہوا ہے. عمل کرو. تم پرچار کرتے ہو، میں تم کو بولتا ہوں کسی کی مرضی ہے تمہارے پاس آئے، کسی کی مرضی ہے نہ آئے. آپ سمجھتے میری بات کو نہیں؟ دنیا کو سیدھا راستہ دکھاؤ، سچا راستہ بتاؤ. عمل کریں یا نہ کریں میں نہیں پرواہ کرتا، میں سچی بات کہنے سے چلتا نہیں. اگر داتا دیال کے کرم لے لیے ہوتے رائے صاحب ان کے گرو نے تو ان کی آریہ سماج نے بڑی بےعزتی کی، رام بنائی وہ اجڑ گئی. یہ سب پاکھنڈ ہے، دھوکھا ہے. دنیا کو کچھ پتہ نہیں نام کیا ہے اور نام نہیں کیا ہے. جو میرے شبد کو یا کسی مہا پروش کے شبد کو پکڑ کر سمجھے گا اور سنے گا، جان ایک تو وہ پار ہو سکتا ہے. من مہا چنچل ہے، اس کو قابو کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. کہنا ایک اور چیز ہے، کتابوں میں لکھنا کچھ اور چیز ہے. پریکٹیکل لائف میں اتنا اونچا ہوتا ہوا بعض وقت اس من کے اندر ایسا خیال پیدا ہوتا ہے جس کو میں نہیں چاہتا مگر آتا ہے. پھر اس گیان سے کہ یہ جو کچھ میرے اندر پھرا ہے یہ اصلیت نہیں مایا ہے، تو کرم کو کاٹتا ہوں. ورنہ من بعض وقت مجھے بھی تنگ کرتا ہے. آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، کان کو ہاتھ لگاتا ہوں، مر جانا ہے، جھوٹ بول کے میں نے کیا لینا. تو پھر اس واسطے انہوں نے کہا کہ من کا سادھن سے جو سینسر کمر میں، تکٹی میں، سن میں، مہا سن میں، بھون گفا میں سادھن کرنے والے ہیں، ان کو من نہیں چھوڑے گا. اچھائی اور برائی ان کے من میں ہوتی رہے گی جب تک یہ گیان نہیں ہوتا. جس طرح بابا ساون سنگھ کہا کرے تھے 10 دوارے لنگ ہوتے اگے ستگرو ہوتا. وہ 10 دوارے ہمارا من ہے، من کے سارے. اس بات سے شبد یوگ بنایا گیا ہے چلنے کے لیے. اس دنیا میں پھر ہم نہ آئے. جان یوگ. تم سوچو، میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں، سائنس نے میری آنکھیں کھول دی. ڈاکٹروں نے مرنے والے کو ایک سینسیٹیو اسکیل ترازو پر رکھا، جب اس کی جان نکلی تو پردہ رکھا ہوا اس پر مسالہ تھا، اس کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا گیا، مگر اس جسم کا وزن جو تھا کوئی 5 گرام کٹا، کوئی 15 گرام کٹا، کوئی 25 گرام کٹا.
اب ثابت ہوا کہ جو چیز اس کے اندر سے نکل گئی ہے وہ یا 5 گرام بھاری ہے یا 10 گرام بھاری ہے. اب جو چیز بھاری ہے زمین کی کشش اس کو کھینچ نہیں سکتی. زمین کی کشش اس کو کھینچے گی. تو وہ بھاری کیوں تھی؟ کہ اس کا پریم استھول وستو سے تھا. استھول وستو سے. استھول وستو میں ماں باپ بیٹا بھائی دولت مکان اور گرو کا دے اور گرو کا آشرم. کئی کہتے ہیں جی مرضی سے گرو آتا ہے اور 7 لوگ لے جاتا ہے. بالکل جھوٹ ہے. رادھا سوامی مت کے چلانے والا رائے سالگرام صاحب نے اپنی پریم بانی میں صاف لکھا ہے انت میں فلم چلتی ہے. جس گرو سے نام لیا وہ بھی یاد آتا ہے. سبق بھی سنا دیتا ہے. کچھ مدت تم اوپر آسمان میں رہو گے. پھر جب کوئی گرو آئے گا تم کو نیا چولا لینا پڑے گا. اور باقی کمائی کیا ہے کہ من کے خیالات میں مت بہو. بس مجھے تو آپ نے دیا کی. آپ ستسنگی میرے سچے ستگرو ثابت ہوئے. یہی داتا نے کہا تھا. میری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. 1918 میں انہوں نے کہا تھا میرا حکم مانو ستسنگ کرایا کرو نام دان دیا کرو. تم کو سچا ستگرو ستسنگیوں کے روپ میں ملے گا. اب جب ستسنگیوں نے اپنے تجربے بیان کیے تو میری آنکھ کھل گئی. مجھے سمجھ میں آ گیا. آپ مجھے کہتے ہیں اننت ناگ چلو. میرا کیا جاتا ہے؟ اگر میں تگڑا میں چلا جاؤں گا مگر میں اپنی جان کو بچانا چاہتا ہوں. سچائی بیان کر جاتا ہوں. میرے کسی جگہ جانے سے تمہارا اگر وشواس ہے تمہارا کام بن جائے گا. میں کچھ نہیں کرتا. ہاں صرف شبھ بھاونا دیتا ہوں. یہ ٹھیک ہے. اگر تمہارے من کے خیال میں طاقت ہے کہ تم اپنے کرم کو ٹھیک کر لو تو میرے من کے خیال میں بھی طاقت ہونی چاہیے. اگر میں کسی کا شبھ بھاونا دوں تو اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے بشرطے کہ وہ اس میری بات پر یقین کرے. جو یقین نہیں کرتا اسے کچھ نہیں ملتا. خدا میاں جی اس کو مل جائے. سمجھ گئے میری بات؟ تو میں اس من کے چکر میں دوڑتا رہا چکر کھاتا رہا. گرو مہاراج مل گئے. انہوں نے مجھ کو ایک ٹھکانے لگا لیا. کمار کے ٹھکانے لگایا نہیں وطن کہہ کے اس کو تجربہ کرا کے تب اس کو ٹھکانے لگایا. اس واسطے سب سے مقدم چیز ست سنگ ہے. ست سنگ کے بنا جو نام جپتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں. اور جو صرف ستسنگ ہی کرتے رہتے ہیں اور سادھن نہیں کرتے ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں. اس واسطے ستسنگ اور نام دونوں چیزیں کٹھی چلتی ہیں. مگر ستسنگ بھی کسی کامل پرش کا ہو. یہ بات سچی ہے. مگر کامل کی بات سارے آدمی سمجھ بھی نہیں سکتے. یا تو جس کے بھاگ میں ہے وہ آتا. میں تو یہ سمجھتا اپنی کوشش سے کچھ نہیں ملتا. میں یہ سمجھتا میرا اپنی عقل یہ کہتی ہے. کہتے ہیں نام روپ کا بھید دیا اور پھر اس بھرم کو مٹا دیا. یعنی نام روپ کو بھی چھڑا دیا. ہم گرو کے پاس گئے تھے. انہوں نے کہا سمرن کرو دھیان کرو گرو کا. وقت آیا جب وہ سمرن اور دھیان جو تھا وہ پیٹ کا خیال ہی اٹھ گیا. کیونکہ میں جو اصل میں میں ہوں وہ نہ سمرن میں ہوں اور نہ
دھیان میں ہوں، وہ تو میرا من دھیان کرتا ہے، من سمرن کرتا ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے. تو جب تک انسان سمرن اور دھیان میں لگا ہوا ہے وہ من سے پرے کیسے گیا؟ دیکھو آپ میرے بزرگ ہیں، ماتائیں ہیں، میں بالکل آپ سے جھوٹ نہیں بولتا. میں نے اس راستے صبر کیا، میری آنکھیں کھل گئی آپ لوگوں کی وجہ سے. داتا لکھا کرتے تھے وکیلا گرو تو تیرے پاس بتیرا کچھ انہوں نے لکھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ کام مجھ کو دیا تھا، میں نے بھی یہ کام کئیوں کو دیا ہوا ہے، مگر وہ خود غرض ہو گئے، اپنے مان میں آ گئے، تھوڑی سی سدھی شکتی آ گئی، بس سب سے علیحدہ ہو گئے. کام تو نام تو اس لیے دیا تھا کہ ان کو عقل آ جائے، مگر بجائے عقل آنے کے یہ دوسروں کو بھی بے عقل بناتے ہیں. یہ ہے سچی بات. پروز کری کو نام روپ کا بھید دیا، بھرم بھید مٹایا. یہ کیا بھیج دیا؟ جو میں دے رہا ہوں کہ اے انسان، اصلی مالک اور گرو کے چرن پرکاش ہیں اور شبد ہیں، باقی جتنا ہے یہ سارا من کا چکر ہے. یہ بھیج دیا اور پھر جان ہو گیا اس پہ. اب میں کبھی من چنچل ہوتا ہے تو سمرن دھیان کرتا ہوں، نہیں تو سوائے شبد کی میں کچھ نہیں کرتا. اور اب تو مجھے شبد کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. میں جو کچھ سمجھا وہ میرے ساتھ ہے، جس کو کہ کبیر نے بھی پبلک کو نہیں بتایا، صرف دھرم داس کو بتا کر کہہ دیا، دھرم داس کو لاکھ دعائی سار بھیج نہیں باہر جائی. سوامی جی نے کہہ دیا سنت بنا کوئی بھیج نہ جانے، وہ تو کہیں الگ میں. میں نے وہ جو الگ کا تعلق تھا وہ کاٹ دیا. اب میں پوچھتا ہوں، یہ تو داتا کو پتا ہوگا انہوں نے کیا کہا، کیا ان کا مطلب، میرا مطلب کیا ہے. جب سے میں نے سنا کہ میرا روپ آپ کے اندر پرگٹ ہو کے باتیں کرتا ہے، اتر دے جاتا ہے، کچھ کر جاتا ہے، میں نہیں ہوتا تو میں من کو چھوڑ دیا. آگے آیا پرکاش یا شبد. تو میں اب اندر جا کے پرکاش کو دیکھتا ہوں. تو پرکاش اور چیز ہے، دیکھنے والا اور چیز ہے. شبد اور چیز ہے، اور شبد کو سننے والی اپنے اندر ایک اور چیز ہے. وہ جو اور چیز ہے جب اس کی تلاش کرتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے، میری میں ہی نہیں رہتی، میں ہی نہیں رہتا. یہ میں نے سمجھا، میری زندگی میں ہی نہیں رہتا.